जानवरों के साथ सियासी जमातों की बीमारियों का भी इलाज करेंगे। मुंह और खुर की बीमारी जानवरों को ही नहीं इंसानों को भी होती है। मरियम नवाज की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा ऐसे बीमार लोगों का कदम मुल्क के खिलाफ ही उठता है और मुंह गाली के लिए खुलता है। पंजाब की गुज़श्ता हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया। आज अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता नजर आ रहा है। डोलती मईशत संभल गई, मुल्क इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर आला का पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। बानी से मुलाकात का दिन 1.5 साल में पहली बार कोई ना पहुंचा। बानी पीटीआई का दिन इंतजार में ही गुजर गया। बानी से मुलाकात बारे पीटीआई रहनुमा के मुतज़ाद बयानात सामने आए। उमर अयूब का बानी से मुलाकात ना कराने का दावा। अली अमीन गंडापुर की किसी भी रुकावट की साफ अल्फाज में तरदीद। गंडापुर ने कहा बानी से मुलाकात के लिए इजाजत दी जा रही है। अयाज सादी की अदम मौजूदगी के बायस मुलाकात में ताखीर हुई। मुज़ाकरात पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट, कौन सा इंसदाद दहशतगर्द अदालत में चलेगा, ये तफरीक कैसे होती है, फैसला कौन करता है। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट का सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIRs एक जैसी थी। ये तफरीक कैसे हुई, कुछ ट्रायल फौजी अदालत में होगा। चीफ जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि GHQ समेत फौजी तंसीबात पर हमले पहले भी हुए, मुकदमात का ट्रायल कहाँ हुआ। क्या 9 मई वाक़या दहशतगर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है। जस्टिस मसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, कोई मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ हो। पंजाब हुकूमत ने मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद कर दी। समात कल तक मुलतवी। थाना शादमान नजर आतिश केस के जेल ट्रायल में अहम पेशरफ्त। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर जेर हिरासत मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल की गई। इस साल का इससे भी बेहतर है, जो कि अभी तक का हमारा पहले 5 माह का सरप्लस है और मैं काफ़ी उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ये 6 मंथ जो अभी ख़त्म हुआ है दिसंबर का, इसमें भी हमारे रेमिटेंसेस टू के क्लोज टू $3 बिलियन होंगे। हमारा जो असेसमेंट है कि वो 2025 के एंड तक इंशाल्लाह ये स्टेबलाइज हो जाएगा विद इन दी टारगेट रेंज ऑफ 5 to 7%, जो स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मीडियम टर्म टारगेट रखा हुआ है। इंपोर्टर अगर बैंक की रिक्वायरमेंट पूरी करता है और बैंक सेटिस्फाइड है तो स्टेट बैंक की तरफ से ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन है। महंगाई कम रहेगी, शरह सूद में मजीद कमी होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने खुशखबरी सुना दी। कहा रवां साल महंगाई का हदफ 5 से 7% रहेगा। पॉलिसी रेट में मरहलावार कमी होगी। कहा बुलंद शरह सूद समेत दीगर मसाइल हो चुके, अब इम्पोर्ट्स पर कोई रुकावट नहीं। 2.5 साल में गैर मुल्की कर्ज में कोई इजाफा नहीं हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया। FBR की मजमूई टैक्स वसूली में कराची का हिस्सा 46%। शहर कायद ने ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में 4,253 अरब रुपए इकट्ठे किए। माली साल 2024 में मजमूई टैक्स वसूली 9,299 अरब रुपए थी। कराची कस्टम ड्यूटी की अदायगी में सर फहरिस्त। मजमूई कस्टम ड्यूटी की वसूली में 77% हिस्सा रहा। सस्ती बिजली के लिए IMF से बात चल रही है। बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि सस्ती तवानाई का हुसूल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिजली की पैदावार के लिए नए प्लांट लगाने जा रहे हैं। बादशाह डैम पर तेजी से काम जारी है। किसी गैर कानूनी मुकीम को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा दहशतगर्दी आलमी मसला है, दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम ममालिक को मुश्तरका लाहे अमल बनाना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की शदीद मुसम्मत की। मोहसिन नकवी ने सुबुकदोश अमरीकी सफ़ीर की खिदमत की तारीफ की। डोनाल्ड ब्लूम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
گزشتہ سال 10 ارب ڈالر کی منشیات ضبط کی. منشیات نیٹ ورک کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک اعلان. کہا نئی نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے پوری قوت سے ایکشن جاری رہے گا. اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹرز کے دورے پر محسن نقوی کو بریفنگ دی گئی. وزیر داخلہ نے کم وسائل کے باوجود مؤثر کارروائیوں کی تعریف کی. امن کا قافلہ کرم پہنچ گیا. امدادی سامان کی 40 گاڑیاں پارا چنار پہنچا دی گئیں. عوام میں خوشی کی لہر. مقامی افراد کا پیٹرولیم مصنوعات اور گیس سلنڈر کی سپلائی کا بھی مطالبہ. 200 سے زائد بے دخل متاثرہ خاندان تاحال امدادی سامان سے محروم. ڈپٹی کمشنر کرم کا شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان. IMF کے بعد ہم مزید اکنامک زون، اسپیشل اکنامک زون نہیں بنا سکتے. ہم انڈسٹریل ایریاز تو بنا سکتے ہیں، مزید اکنامک زون جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. ہم زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگائیں یہاں پہ، اور دنیا کی ہر کامیاب قوم اور ملک کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اگر سہولت دینی ہے تو وہ تاجر برادری کو دینی ہے. اگر تاجر برادری کو سہولت دی تبھی انمپلائمنٹ پہ قابو پایا جا سکتا ہے. کراچی میں سبسڈی پر ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں. ریڈ لائن BRT میں تاخیر حکومت کی وجہ سے نہیں، تاخیری یوٹیلیٹیز کی منتقلی کی وجہ سے ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب. کہا کوشش ہے شارع فیصل پر ڈبل ڈیکر بسیں چلا سکیں. IMF پروگرام میں رہ کر مزید انڈسٹریل زون نہیں بنا سکتے. ہر مدرسہ اپنے کھاتوں کا آڈٹ کرانے کا پابند ہوگا. غیر رجسٹرڈ مدارس 6 ماہ میں رجسٹرڈ ہوں گے. JUI نے صوبوں میں مدارس کی رجسٹریشن کے لیے مسودہ تیار کر لیا. وفاق سے رجسٹرڈ مدارس کو رجسٹریشن کی ضرورت نہیں. 1 سے زائد کیمپس والے مدارس کی ایک ہی رجسٹریشن ہوگی. کوئی مدرسہ فرقہ واریت یا مذہبی منافرت نہیں پھیلائے گا. جماعت اسلامی کا 17 جنوری کو بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ملک گیر احتجاج کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ IPPs کا مسئلہ جماعت اسلامی نے اٹھایا. عوام کے معاشی حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. IPPs بند ہونے سے 1000 ارب کی بچت ہوئی تو بل کم کیوں نہیں ہوئے؟ کوٹا پورا نہ ہونے پر مزید 5000 حج درخواستیں طلب. کل سے پہلے پائیں کی بنیاد پر حج درخواستیں وصول کی جائیں گی. وزارت مذہبی امور کے مطابق نامزد بینکوں کو حج درخواستیں پورٹل پر فوری اپلوڈ کرنے کی ہدایت. یورپی یونین نے PIA پر پابندی ختم کر دی. 4.5 سال بعد قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز کل پیرس روانہ ہوگی. فرانس کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلائی جائیں گی. PIA میں 2020 میں جعلی پائلٹ لائسنس اسکینڈل سامنے آیا تھا. یورپی ایویشن سیفٹی ایجنسی نے PIA اور دیگر پاکستانی ایئر لائنز پر پابندی عائد کی تھی. معیار بہتر کرنے پر یورپی یونین نے پابندی ختم کی. ملک میں سردی کی شدید لہر. استور میں پارہ -11 تک گر گیا. اسکردو کا درجہ حرارت -7 اور ہنزا میں -5 ریکارڈ. لہ کا درجہ حرارت -13 تک چلا گیا. بلوچستان میں کلات کا پارہ -7 اور کوئٹہ کا -6 ریکارڈ کیا گیا. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کے باعث موٹر وے بند رہیں. سائم ایوب کا لندن میں طبی معائنہ. اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود نے کہا کہ سائم ایوب کا ٹخنا بہتر ہے، وہ ٹانگ پر وزن ڈال سکتے ہیں. رپورٹس میڈیکل پینل کو بھیجی جائیں گی. سرجری کا فیصلہ میڈیکل پینل کرے گا. چیمپئنز ٹرافی کے عبوری اسکواڈ میں سائم کی شمولیت کا فیصلہ برطانوی ڈاکٹرز کے مشورے سے مشروط ہوگا. چیمپئنز ٹرافی ICC وفد کا نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ. انتظامات کا جائزہ لیا. نیشنل اسٹیڈیم میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ICC وفد کو بریفنگ بھی دی گئی. نیشنل اسٹیڈیم میں ترقیاتی کاموں کی ڈیڈ لائن 25 جنوری ہے. نیوزی لینڈ کے اوپنر مارٹن گپٹل نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. 47 ٹیسٹ، 198 ون ڈے اور 122 T20 میچز میں نیوزی لینڈ کی نمائندگی کی. مارٹن گپٹل نے ٹیسٹ میں 2586، ون ڈے میں 7346
اور T20 میچز میں 3,531 رنز بنائے۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں سمیت اردن، شام اور لبنان کے علاقوں پر مشتمل گریٹر اسرائیل کے متعدد نقشے جاری کر دیے۔ عرب ممالک کے اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق ایسے اقدامات ریاستوں کی خود مختاری پر حملے ہیں۔ اسرائیل اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ قطر، اردن اور متحدہ عرب امارات نے بھی متنازع اسرائیلی نقشے کی مذمت کی ہے۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے تباہی، مختلف حادثات میں 7 افراد ہلاک۔ واشنگٹن ڈی سی میں 9 انچ تک برف باری، اسکول اور دفاتر بند۔ نیو جرسی، ورجینیا سمیت درجن کے قریب ریاستیں متاثر۔ مسلسل برف باری سے ایئرپورٹس پر پروازیں متاثر، کئی علاقے بجلی سے محروم۔ لندن سمیت برطانیہ بھر میں ایک اور برفانی طوفان کی وارننگ، شدید برف باری اور سیلاب سے کئی علاقوں میں تباہی۔ اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں کے دوران خواتین، بچوں سمیت مزید 70 فلسطینی شہید، 104 زخمی۔ خان یونس پر فضائی حملے میں 6 فلسطینی جاں بحق۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں حماس کمانڈر سمیت 3 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 46,000 سے تجاوز کر گئی۔ 1 لاکھ سے زائد فلسطینی اب تک زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے مکانات اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ شمالی غزہ میں حماس نے 2 اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ راکٹ حملے میں اسرائیلی ٹینک تباہ۔ روس اور یوکرین پھر آمنے سامنے۔ روس کے یوکرین پر تازہ فضائی حملے میں 13 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ روس نے 2 گائیڈڈ بموں سے رہائشی علاقے پر فضائی حملہ کیا، یوکرینی حکام کا دعویٰ۔ روس کا 300 سے زائد یوکرینی فوجی مارنے، MiG-29 طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ یوکرین کی فوج نے مغربی روس کے علاقے کرسک میں نیا حملہ شروع کر دیا۔ اور ہانیہ عامر سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ فالو کی جانے والی اداکارہ بن گئی۔ ہانیہ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر فالوورز کی تعداد 1.71 کروڑ ہو گئی۔